وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہمارے تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ مولانا صاحب خوش رہا کرے، اور میں دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے ضرور بولوں کہ مولانا صاحب اگر کبھی کبھار کیا اکثر روزانہ مسکراتے رہا کریں ہم لوگ، اور لوگوں کو مسکراہٹیں بکھیرتے رہا کریں، تو وہ زیادہ اچھا فیل نہیں ہے؟ بالکل مسکرانا ہی چاہیے، کیونکہ آج کل کرونا کے ایام چل رہے ہیں، ان میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو کم سے صحیح کم بات ہے۔ ایک دوسرے سے تکلیف کو بانٹنا چاہیے، اور مسکرا کر کے کم سے کم اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کم کر سکتے ہیں ہم۔ صحیح بات ہے۔ اور مولانا صاحب اسی میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ ایز اے مسلمان کے ہمارے اندر اس چیز کا تھوڑا سا ایک بڑا اچھا ایک پہلو نکلتا ہے ہمارے اندر کہ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم لوگ شکر جو ادا کرتے رہتے اس مالک کا، جی پروردگار کا، ہر قسم کی مصیبتوں میں، خوشیوں میں بھی اور غم میں بھی، ہر قسم جی کے ہاں، حالات کے اندر۔ بالکل۔ اور یہی ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم لوگ کن حالات کے اندر کتنا اچھا اس پاک پروردگار کو شکر ادا اسی کرتے لیے ہیں۔ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ سبحان اللہ۔ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ و ان جی اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس اللہ کو اکبر۔ خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اور اگر غم لاحق ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ صبر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو ایک واہ، مومن جو ہے نا، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب۔ اور مجھے بڑی تقویت ملی کہ میں تو خیر وہی کہ ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تھا اور آپ نے اس کو بالکل مستند کر دیا میری بات۔ جی ہاں، تو مولانا صاحب تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ تمہیدی گفتگو ہمارے ذہن میں وہی کہ ہم انسان ہیں، ہماری خیر اتنی وہ نہیں ہے، مگر پھر بھی رحمت باری تعالیٰ کی وسعت، سب کتنے گنہگار ہیں، ہم سب کتنے گنہگار ہیں، لیکن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپے ہوئے ہے۔ جی ہاں، اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان سامعین جی کرام ہاں، آج آپ کی سماعتوں کی نظر مولانا صفات علی محمد زبیر۔ جی ہاں عبداللہ بھائی، سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ ابھی رمضان کے آخری دنوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے مزید چستی اور نیکیوں کی طرف رغبت کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہمیں پروانہ مل سکے۔ جو دن گزر گئے وہ بہت اہم تھے، لیکن جو دن ابھی باقی ہیں وہ اور زیادہ اہمیت رکھنے والے ہیں۔ ابھی اکہری راتوں میں سے 2 راتیں باقی ہیں، شاید انہی میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہو، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ 27ویں کی رات شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ بات حتمی نہیں کہی جا سکتی، بلکہ یہ رات آخری عشرے میں بدلتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، خاص طور پر اکہری راتوں میں۔ البتہ یہ طے ہے کہ 27ویں کی رات شب قدر کا غالب امکان ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو پالیں اور یہ رات ہم سے چوکنے نہ پائیں۔ صحیح۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کی رحمت کی بات ہے، تو محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم جس رب سے معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی بنائی ہے۔ زمین اور آسمان اللہ کی رحمت سے قائم ہے، سورج اور چاند اللہ کی رحمت سے منور ہے، جنات اور انسان، حیوانات، نباتات، چرند اور پرند، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے بھی سب اللہ رب العالمین کی رحمت سے وجود میں آئے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی شامل ہے کہ پانی کے ایک قطرہ سے اس نے ہم کو پیدا کیا اور بہترین سانچے میں ڈھالا۔ اگر ہمارے جسم میں 360 جوڑ نہ ہوتے تو ہم کسی کام کے
نہیں ہو سکتے تھے، صرف جسمانی ڈھانچہ ہوتے، اگر ہماری زبان سافٹ نہ ہوتی تو بات نہیں کر سکتے تھے، اگر ہماری آنکھوں پر پپوٹا نہ ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں کو غبار سے بچا نہیں سکتے تھے۔ یہ سب ہمارے رب کا رحم ہے، کرم ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو اپنے آخری پیغام، آخری دین سے محروم رکھا، اسے سمجھنے کی توفیق نہیں دی، لیکن ہم پر کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں آخری دین دیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولنے کی توفیق دی۔ اگر وہ چاہتا تو کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہم بھی شرک کر رہے ہوتے، لیکن اس نے ہم پر رحم فرمایا، اس نے ہم پر کرم فرمایا کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، وہ دین دیا جس دین میں دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ قانون تمام انسانوں اور جنات کے لیے آیا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، ذرا غور کریں۔ بڑے فخر سے ہم اپنے ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور جو نہ کرے اسے دیش کا غدار سمجھتے ہیں اور اس کے لیے سزا بھی طے کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اور آپ اپنے رب کے قانون کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنے نوکر سے کہیں پانی لا کر دو، وہ پانی لا کر نہیں دیتا، 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں، پانی لا کر نہیں دیتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور فوراً اسے ہٹا دیتے ہیں کام سے۔ اب بھلا بتائیے کہ ہم جس رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس رب کے قانون پر ہم کتنا چل رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم دن رات اس کے قانون کو توڑتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ وہ گناہگار بندوں کے ساتھ بھی کتنا رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور اسی کی دن بھر نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ برداشت کر رہا ہے۔ اگر اس نے ہمارے کرتوتوں پر ہماری گرفت کی ہوتی تو نہ جانے کب ہمارا وجود مٹ چکا ہوتا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑتا تو اس زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی جاندار نہ ہوتا۔ لیکن ہمارا رب کریم ہے، ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا اور زمین ہمیں نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا اور آسمان ہمیں اچک لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ اس نے ہم پر اپنی نعمتیں بھی جاری رکھی ہیں، وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے جو دن رات اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ کائنات کو پیدا کرتے وقت اس نے اپنے پاس عرش کے پاس یہ لکھ دیا تھا سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اسے لکھ کر رکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ عزیز بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسانوں کی نگاہوں سے اسے چھپا دیتا ہے۔ اگر اسے کھول دیتا تو ہم ذلیل ہوتے، بلکہ بدنام ہو جاتے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، لیکن اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، بلکہ دوسروں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اپنے نبی کی سنیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔
بلکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اس کو اپنے قریب کرے گا اور اسے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد دلائے گا۔ اللہ کہے گا کہ میرے بندے، تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا نا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا نا۔ اس کے ایک ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا۔ اب بندہ سوچے گا کہ میری تباہی یقینی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ کہے گا انی سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا میں نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے رب کی رحمت۔ سبحان اللہ۔ وہ تو رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ جس رب پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کو کھولیے، قرآن میں اس کی پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا کہ قرآن کی شروعات ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہو تو ماں کے کردار پر غور کریں۔ ماں بچے کو 9 مہینہ تک پیٹ میں پالتی ہے، جنم دیتے وقت کی پریشانی جھیلتی ہے، اپنے خون کے قطرہ قطرہ کا دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہے اور بچے کے ناز نخرے کو برداشت کرتی ہے۔ اس ماں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ قیدیوں کے بیچ گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جس بچے کو دیکھتی اسے اپنی گود سے چمٹا لیتی کہ ہر بچے میں اس عورت کو اپنے بچے کی شکل نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس موقع سے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ کبھی نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، سن لو یہ عورت اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، 70 ماؤں تو کیا، 70,000 مائیں، 70 لاکھ مائیں، 70 کروڑ مائیں، 70 ارب مائیں بھی جمع ہو جائیں اور ساری ماؤں کی ممتا مل جائے تو اللہ کے رحم کے سامنے سمندر سے قطرہ کے برابر بھی ان ماؤں کی ممتائیں نہیں ہوں گی۔ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے رحم کا تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا جس سے انسان، جنات، چوپائے اور کیڑے مکوڑے آپس میں رحم کرتے ہیں، اور 99 حصہ کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 رحمت اپنے پاس رکھی، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا،
جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان جہنمیوں پر رحم فرمائے گا۔ جہنمیوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، شریعت کی اطاعت کی تھی، لیکن گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان کے بارے میں حکم دیں گے کہ وہ ان کے بارے میں سفارش کریں، چنانچہ فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیں گے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں، چنانچہ نبیوں کی سفارش پر بھی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر مومنوں کو حکم ہوگا کہ وہ سفارش کریں، چنانچہ مومنوں کی سفارش سے بھی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات باقی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا، ایک مٹھی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں کتنے لوگ آئیں گے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعملوا خیرا قط، انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا لیکن موحد رہے ہوں گے۔ قد عادوا حمما، وہ جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، انہیں نہر الحیات یعنی آب حیات میں، زندگی کے پانی میں ڈال دیا جائے گا، چنانچہ ان کے اندر پہلے جیسی زندگی لوٹ آئے گی اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ اچھا مولانا صاحب، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کے منتظر ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ تو مولانا صفات عالم محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک رمضان میں اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے اور خود دعائیں کرنی چاہیے، یہ ایسا ہے؟ کچھ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ عام سی سوالات ہیں خاص طور پر رمضان جی کے ہاں، اندر۔ بالکل کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح۔ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم سب محتاج ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے، اس لیے کثرت سے دعائیں ہونی بھی چاہیے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کے بیچ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے ہمارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے مجھ کو پکارتے ہیں تو ان کی پکار میں سنتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات صیام، روزے کی آیات کے بیچ میں یہ آیت بیان کی ہے۔ اس سے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں خاص طور پر دعا کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ البتہ جو بھائی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہی ہے، البتہ اللہ رب العالمین کے دینے کا جو نظام ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے پہلے دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ ایک آدمی جلدی نہ کرے، تو جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ ایک بندہ شریعت کی تابعداری کر رہا ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو،
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول کرے تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے قانون کو فالو کر رہے ہوں، تبھی اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ تو اگر دعا کی قبولیت کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ البتہ قبولیت کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ 3 شکلیں ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس 3 شکل کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیۃ رحم الا آتاہ اللہ بہا احدی 3، کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی دعا نہ ہو اور رشتہ کو کاٹنے کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ البتہ 3 میں سے ایک چیز ہوتی ہے، اما ان یعجل له دعوتہ، یا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یعنی دعا کیا، دعا آسمان پر گئی اور اس کا جواب آ گیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ دوسری شکل اللہ کے دینے کی یہ ہوتی ہے کہ وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو فوراً دینا بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت اس کے لیے آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کہ ہم نے دعا کیا، دعا اوپر گئی، لیکن اوپر سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تھی، تکلیف آ رہی تھی، پریشانی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو دعا کرنے کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، دینے کی 3 شکل ہوئی، فوراً مل جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، کل قیامت کے دن دے گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ہم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، بس ہمیں دعا کرنے میں لگنا چاہیے۔ سبحان اللہ مولانا صاحب، بہت ہی مفصل اور اچھے انداز میں۔ اور مولانا صاحب ایک سوال اور بھی، اب جلدی کیونکہ وقت کم رہ گیا ہمارے پاس، کیونکہ روزے کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر کا فرض ہوتی ہے چونکہ جی تو زکوٰۃ الفطر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ کس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ ہاں، سب سے پہلے زکوٰۃ الفطر کیوں دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ زکوٰۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تاکہ روزے کی حالت میں جو بیہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اس سے پاکی صفائی ہو سکے، اور عید کے دن غریبوں کو کھانا مل سکے۔ گویا کہ زکوٰۃ الفطر کی 2 حکمت ہوئی، ایک کا تعلق خود ہمارے روزہ سے ہے کہ روزے میں اگر کمی رہ گئی تھی تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے، اور دوسرے کا تعلق سماج کے غریبوں اور مسکینوں سے ہے کہ ان کو بھی عید کی خوشی میں ہم شریک کر سکیں۔ اب زکوٰۃ الفطر کن پر واجب ہے؟ تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع ہے۔ 1 صاع کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ الگ الگ پیمانے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی تحدید کرنا چاہیں تو 2.5 کلو ایک عام اندازہ کے مطابق اناج بنتا ہے، تو 2.5 کلو اناج ہمیں زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کر دینا چاہیے۔ کن کو دینا ہے؟ ہر مسلمان کو دینا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، جس کے پاس بھی 1 دن کی ضرورت سے زیادہ کھانا ہے 1 صاع کے برابر، تو اس کو دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ الفطر سے بھی ملے لیکن اپنی طرف سے اس کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کون دے گا؟ تو گھر کا جو سربراہ ہے اپنے ان تمام گھر کے افراد کی طرف سے دے گا یا جو ان کے انڈر میں ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ یہ غریب اور غربا ہیں۔ حدیث میں چونکہ طعمۃ للمساکین کہا گیا ہے تو مسکینوں اور غریبوں کو یہ کھانا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب ایک کالر ہے، کالر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ سوالات اور بھی جلدی اس کے بھی جواب لیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھرت بھائی؟ الحمدللہ، کیا حال چال ہے رحمت بھائی آپ کے؟ الحمدللہ، آپ مسکرائیے پہلے تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ خوش رہیے رحمت بھائی، خوش رہیے رحمت بھائی۔ الحمدللہ، آپ اچھے رہیے، اللہ آپ کو مولانا صاحب کو راحت دے، تندرستی دے، الحمدللہ۔ آمین، اللہ آمین۔ کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟
मौलाना से ये पूछना है कि जैसे हम लोग जो ज़कात निकालते हैं ना पैसे का या माल का, सही। तो मान के चलिए मैं अपना पैसा किसी को उधार दिया है, तो उसका भी निकालना पड़ेगा, यही जानना चाह रहे हैं। सही हो गया, अभी पूछ लेता मौलाना साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब सवाल समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रहमत भाई बताते हैं। रहमत भाई याद रखें कि हमने जो अपने पास पैसे जमा करके रखे हैं उनकी ज़कात का तरीक़ा ये होता है कि अगर उन पैसों पर साल गुज़र जाता है और वो पैसे निसाब को पहुंच चुके थे तो उन सारे पैसों पे ज़कात आएगी। कितना निकालना है? 2.5 2.5% निकालना है। अब अगर आपने किसी को कर्ज़ दे रखा है तो कर्ज़ लेने वाले की दो शक्ल हो सकती है। एक वो कि जिसको आपने दिया है और उससे वापस लेने की उम्मीद हो और आपको यकीन हो कि कभी ना कभी वो अदा कर देगा क्योंकि उसकी माली हालत ठीक है, तो ऐसे माल की ज़कात हर साल आपको निकालनी होगी क्योंकि वो पैसे आप ही के हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी को आपने कर्ज़ दिया है जिसके बारे में आपको शुबा है कि पता नहीं वो पैसे लौटाता है या नहीं लौटाता है, तो ऐसी हालत में उस माल की ज़कात आपको साल गुजरने के बाद नहीं देनी है। हाँ, अगर वो लौटा देता है तो जब लौटाएगा 1 साल की ज़कात आपको निकाल देनी है। ठीक हो जी। मौलाना साहब एक कॉलर और भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक भाई क्या हाल चाल है? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी आने वाली ईद मुबारक हो। मौलाना साहब को भी सबको मुबारक। अच्छा फारूक भाई तैयारी करके रखिएगा ईद की। 3 रोज तक हम आपको पैसे देने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब देने हैं इंशाअल्लाह। वादा पक्का वादा हो गया इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी। पहले दूसरे और तीसरे दिन 7:15 बजे से लेकर 8 बजे तक अच्छा, इंशाअल्लाह। 7:15 से 8 बजे तक? जी जी 45 मिनट। ठीक, चले कोई बात नहीं जी, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे जरूर। इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब से क्या पूछेंगे? मौलाना साहब से ये पूछना है कि ये जो फितराना है ये कब देना चाहिए और इसका टाइम कब तक है? जबरदस्त, बेहतरीन सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। जी जी जी, अभी जवाब ले लेते हैं मौलाना साहब। जी जी ठीक है जी। जी मौलाना साहब ये सवाल मैं भी पूछने वाला था, फारूक भाई ने पूछ लिया, बात तो एक ही हो गई। ज़कातुल फ़ित्र के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूला, कि जिसने ज़कातुल फ़ित्र नमाज़ ईद से पहले अदा की वो मकबूल ज़कात है, यानी वो अपनी जगह पर आने वाली ज़कातुल फ़ित्र है। अगर नमाज़ ईद के बाद दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आम सदक़ात में शुमार होगा। ज़कातुल फ़ित्र का वक्त गोया के नमाज़ ईद से पहले पहले तक है। हाँ, इस बात की गुंजाइश पाई जाती है कि एक बंदा 2 दिन 3 दिन पहले ही उसकी अदायगी कर दे, लेकिन नमाज ईद से पहले पहले उसकी अदायगी हो ही जानी चाहिए। सही बात हो गई जी। अच्छा, इसी के अंदर 1-2-3 सवाल और भी हैं मौलाना साहब। एक तो ये कि ज़कातुल फ़ित्र कुवैती दिनार में कितनी बनेगी, और दूसरा इसी के साथ एक सवाल और भी लगा हुआ है कि वो हम ज़कातुल फ़ित्र के अपने मुल्क में दे सकते हैं? हाँ, देखें इस सिलसिले में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ये कहते हैं कि यहाँ पर खाने की तहदीद की गई है, तुअमतन लिल मसाकीन कहा गया है, इसलिए ये ज़कातुल फ़ित्र अनाज की शक्ल में ही दी जाएगी। सही। और कुछ उलमा हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, पैसे की शक्ल में भी ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी हो सकती है। हाँ, अगर किसी तरह का उज़्र पाया जाता है तो बहरकैफ़ इस बात की गुंजाइश ज़रूर पाई जाती है कि पैसे की शक्ल में भी ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी कर दी जाए। तो अगर कुवैत में एक बंदा 1.25 दिनार निकाल देता है तो हाँ, दिनार और रुबा, तो उसके फ़ितरे की रकम अदा हो जाएगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और मौलाना साहब सबसे मुश्किल और आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि वो अब हम लोग जब आएंगे तो ईद उल फित्र के बाद आएंगे,
تو عید الفطر کے بعد جب دوبارہ سے واپس آئیں گے تو میں ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک تو کہہ سکتا ہوں. جی ہاں، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے مبارک بنائے. تمام سننے والوں کے لیے لوں گا میں آپ سے ابھی اور اسی وقت، کیونکہ انسانیت کے لیے عید کا پیغام کیا دیں گے، اور اس کے علاوہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں مولانا صاحب. جی، سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو امت مسلمہ کے لیے خیر و بھلائی کی عید بنائیں. اور خوشی کا موقع ہوتا ہے عید کا دن. اس ناحیہ سے عید کے دن ہم مسلمانوں کے لیے شکرانے کا دن ہوتا ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ تک روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ عید مناتے ہیں. اور عید کی نماز سے پہلے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، جس کا ہمارے سوشل لائف سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری عید اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ کریں. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں بانٹنے سے پہلے آس پاس کے غریبوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آس پاس کے غریبوں کے چہرے پر بھی خوشی پھیل جائے. اور جن بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم عید کی خوشی میں شریک کر لیں. گویا کہ عید صرف ہمارے گھر کی عید نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کی بھی عید ہوتی ہے. ان سارے لوگوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنا ہی اصل میں عید ہے. اور کرونا کے دنوں میں اگر ہم غور کریں تو عید کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی نہ بھولیں جو بیماری کی وجہ سے گھر کے اندر اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں یا ہاسپیٹل میں زیر علاج ہیں. ان کی زیارت اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مایوس کن حالات سے ان کو نجات دے اور جلد سے جلد انہیں شفا یابی عطا فرمائے. عید میں خوشی کا پیغام ہوتا ہے، اس لیے اس موقع سے رشتہ داروں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ان کی خبر لینی چاہیے، رشتہ نبھانا چاہیے. اور اصل میں صلہ رحمی یہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار کٹ رہا ہے تو اس سے جڑنے کی کوشش کریں. اور عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس میں پیار اور محبت بانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. اگر وہ مالی اعتبار سے مجبور ہیں تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. بے شک بے شک. جی اچھا مولانا صاحب، آخر میں دعائیہ کلمات، کیا دعا؟ جی، آپ نے عید کی نماز کا طریقہ بھی شاید پوچھا. ہاں، عید کی نماز کا طریقہ رہ گیا. صحیح ہے، جلدی سے 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی، تو عید کی شروعات 2 رکعت نماز سے ہوتی ہے. نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے. اور عید الفطر اگر ہے تو ایک گہری تعداد میں کھجوریں کھا لیں. اور عید الاضحیٰ ہے تو کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ جائیں اور واپسی کے بعد قربانی کے گوشت سے کھانا ہے. یہی سنت ہے. اور عید کی نماز کا طریقہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اور پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد ہوتی ہیں. چلیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے. الہ العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. الہ العالمین تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں الہ العالمین انہیں قبول فرما لے. ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے. الہ العالمین ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی کا سوال کرتے ہیں. الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین ان پر رحم فرما. الہ العالمین کرونا وائرس کی اس آفت کو انسانیت سے ٹال دے.
الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔